السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تھا ولد الزنا کے حوالے سے، جس کا جواب میں نے کر دیا۔ اب اس سوال پر ایک اور سوال ہے کہ جو جواب دیا اس پر دلیل بھی پیش کی جائے اللہ کے قرآن سے، کلام سے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سے۔ سوال یہ تھا کہ ولد الزنا وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا یا باپ کی طرف منسوب ہوگا، اور ولد الزنا کیا باپ کا وارث اپنے زانی باپ کا وارث ہو سکتا ہے، اور وہ زانی باپ ولد الزنا کا وارث ہو سکتا ہے؟ تو جواب دیا کہ ولد الزنا وہ ماں کی طرف ہی منسوب ہوگا اور ماں کا وارث ہوگا، ماں اس کی وارث ہوگی، زانی باپ کی طرف نہ منسوب ہوگا، نہ زانی باپ کا وہ وارث ہوگا، نہ زانی ولد الزنا کا وارث ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ دے تمہیں رسول تو تم لے لو اس کو، اور جو کچھ کہ وہ روک دے تمہیں اس سے تو تم رک جاؤ۔ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7۔ یہ دلیل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث ہمارے سامنے 24 کیرٹ کی روایت ہے اور صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2053 اور اس حدیث میں راویہ ہیں ام المومنین والمومنات جناب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ جو ہے وہ صاحب بستر کا ہے اور زانی کے لیے جو ہے وہ پتھر ہیں۔ آہر یعنی زانی، زنا کرنے والا۔ اس حدیث میں یہ بات بیان ہوئی کہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا، وہ جو اس عورت کا خامد ہے، اور جو زنا کرنے والا ہے اس کے حصے میں فقط پتھر ہوں گے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے زنا کرنے والے کے لیے پتھر بتائے اور زانی سے اولاد کی نفی کر دی۔ کیا فرمایا؟ الولد للفراشی، زانی کے لیے تو پتھر ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ بستر والے کا ہوگا، جس کی وہ عورت بیوی ہے۔ تو زانی سے اولاد کی نفی کر دی اور زانی پر حد جاری کرنا بھی بتا دیا کہ زانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو حد لگائی جائے گی اور بچہ جو ہے وہ صاحب بستر کا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں اس ولد الزنا کو نبی پاک علیہ السلام نے زانی کی طرف نسبت نہیں دی۔ یہاں مسئلہ ہے کہ عورت شادی شدہ تھی، اور اگر عورت غیر شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرتی ہے اور بچہ جنتی ہے تو پھر بچہ کہاں جائے گا؟ اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ عورت کی طرف اس کی نسبت ہوگی، وللعاہر الحجر، اور زانی کو پتھر لگائے جائیں گے۔ اب دونوں طرف کے زانیوں کو پتھر لگائے جائیں گے اگر دونوں شادی شدہ ہیں، اور اگر کوارے ہیں یا کوارا ہے یا کواری ہے تو کوارے کے لیے 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، پتھر لگائے جانے ہیں۔ اس وقت تک پتھر مارنے ہیں جب تک کہ زانیہ یا زانی کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے زانی سے اولاد کی نفی کر دی۔ اب زانی سے اولاد کی نفی کر دی تو جو زنا کی اولاد ہے، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، ولد الزنا، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ وہ ماں کی طرف ہوگی۔ ایک اور حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
اور یہ روایت بھی 24 کیرٹ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر ہے 4746، 4746۔ سہل بن سعد کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے؟ مطلب دیکھنے والا اپنی بیوی کو بدکاری کرواتے ہوئے دیکھ لے تو کیا وہ قتل کر دے؟ تو تم اسے قتل کر دو گے یا وہ کیا کرے؟ تو ان دونوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس حوالے سے سورۃ النور کی ایک دوسرے کے پیچھے یہ آیات نازل کی گئیں۔ پوچھنے والے نے سوال پوچھا تھا، اب ان آیات میں لعان کا ذکر ہے، تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے آیتوں کے نازل ہونے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ حدیث کے راوی سہل بن سعد کہتے ہیں ان دونوں میاں بیوی نے لعان کیا۔ اب یہ لعان کیا ہے اس پر علیحدہ سے میرا جواب موجود ہے، وہ میرے ایڈمن الیاس بٹی صاحب سے لے لیں جس کو ضرورت ہو۔ ان دونوں نے لعان کیا اور سال کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا اور اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو سنت یہ ٹھہری کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ اب وہ عورت جس نے اپنے خاوند کے ساتھ لعان کیا اور خاوند نے اس کے ساتھ، یہ عورت پریگننٹ تھی، یہ عورت حاملہ تھی، تو خاوند نے اس کے حمل کو اپنا نطفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا۔ پھر وراثت میں میراث میں یہ سنت جاری ہوئی کہ وہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور ماں اس ولد الزنا کی وارث ہوگی۔ 24 کیرٹ کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں امام المحدثین لائے حدیث نمبر 4746 نمبر پر۔ تو کیا جواب دیا تھا کہ ولد الزنا، بچے، ولد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف ہوگی، وہ زانی کا وارث نہیں ہوگا اور زانی اس کا وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ولد الزنا اپنی ماں کا وارث ہوگا اور ماں اسی ولد الزنا، زنا یعنی زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی وارث ہوگی۔ تو اس حدیث میں سہل بن سعد نے بتایا کہ سنت یہ جاری ہوئی کہ وہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور ماں اس ولد الزنا کی وارث ہوگی، اور یہ کہ وہ ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا، یعنی اپنے زانی باپ کی طرف نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بجائے کتاب و سنت کی طرف آنے کی اور علماء کا ادب و احترام کرنے کی اور جہالت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے ان جاہلوں کو۔ اللہ ان جاہلوں کو جہالت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔